السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقایا اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی مثال دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کبھی کبھی رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک مستقل اور دائمی صفت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے والا ہی پائے گا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے سمجھایا۔ اس حدیث میں مسلمان سوسائٹی کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں چمٹے رہنا چاہیے۔ پھر جس طرح ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت اور سہارا دیتی ہے، اسی طرح انہیں بھی ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے۔ نیز جس طرح بکھری ہوئی اینٹیں باہم جڑ کر مضبوط عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی قوت کا راز ان کے آپس میں جڑے رہنے میں ہی ہے۔ اگر وہ بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ماند رہیں گے تو انہیں ہوا کا ہر جھونکا اڑا لے جا سکتا ہے اور پانی کا ہر ریلا بہا لے جا سکتا ہے۔ آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے محسوس شکل میں بیان فرمایا۔ مشکیزہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی تکلیف سے تڑپتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی تڑپ اٹھے گا اور اس کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے،
پس اگر اسے تکلیف میں دیکھے تو اس کوئی تکلیف دور کرے۔ اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اس کے ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے ظلم کرنے سے روک، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔